باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد مان کاسموس نیوز کے ساتھ آج کی کچھ اہم خبریں۔ مساجد معاشرتی خدمات کو عوام تک پہنچانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی۔ پاکستان افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد سرحد پار انسداد دہشت گردی کارروائیوں کے لیے امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 991 نئے کیسز، 23 اموات رپورٹ۔ NCOC خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک میں کام کرنے والے پاکستانی محنت کشوں کی ترقیاتی زر میں 13.9% کا اضافہ۔ خشک سالی کی وجہ سے شام میں خوراک کے بحران کا خدشہ ہے۔ اقوام متحدہ۔ ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے کسی میں جرأت نہیں کہ وہ ڈرون یا سلالہ جیسے حملے کر سکے۔ نواز لیگ اور پیپل پارٹی کی حکومتوں نے عوام دشمن اور وطن محارب اقدامات کیے۔ شہریار خان افریدی۔ پاکستان اور روس کے درمیان تجارت کے حجم میں 10 ماہ کے دوران 230.15% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ الیکشن چرانے کے لیے حکومت نے الیکشن کمیشن کے اختیارات اپنے پاس لے لیے ہیں۔ چودھری احسن اقبال۔ ایران کے صدارتی انتخابات میں ابراہیم رئیسی نے کامیابی حاصل کر لی۔ ایران کے سرکاری میڈیا کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں کورونا میں کمی کے بعد 21 جون سے ذیلی عدالتیں مکمل طور پر کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ لاہور سے خبر دیتے ہیں ایکسپو سینٹر میں ویکسین ختم، شہریوں کو ایک ہفتے بعد آنے کی ہدایت۔ لاہور میں امام مسجد نماز جمعہ سے قبل سجدے کی حالت میں انتقال کر گئے۔ اقوام متحدہ کا میانمار کو اسلحے کی فروخت فوری روکنے کا مطالبہ۔ اب خبروں کی تفصیل۔ صدر ملک ڈاکٹر عارف علوی نے معاشرتی ترقی کے لیے بطور ادارہ مساجد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ مساجد نہ صرف اسلامی رسومات کے لیے ہوتی ہیں بلکہ معاشرتی خدمات کو عوام تک پہنچانے کے لیے بہترین ذریعہ بھی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ہفتہ کو یہاں گورنر ہاؤس سندھ میں دعوت اسلامی کے وفد سے ملاقات کر رہے تھے۔ وفد نے گرین پاکستان ویژن سے متعلق اپنی سرگرمی میں حکومت سے تعاون کی درخواست کی۔ ڈاکٹر عارف علوی نے وفد کے ممبران پر بھی زور دیا کہ وہ اپنے معاشرتی کام کے ساتھ ساتھ عوام کو بیماریوں سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی فراہم کریں۔ وفد نے ڈاکٹر عارف علوی کو آگاہ کیا کہ وہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے علاج معالجہ کے ساتھ خصوصی افراد کی بحالی کے لیے بھی سرگرم عمل ہیں۔ صدر عارف علوی نے وفد کے ممبران کو مشورہ دیا کہ وہ حکومتی پروگراموں جیسے کامیاب جوان اخوت اور اسکل ڈیولپمنٹ وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ اپنے فلاحی کاموں میں مزید مہارت حاصل کر سکیں اور اپنے کاز کو آگے بڑھا سکیں۔ صدر مملکت نے دعوت اسلامی کے ذریعے ملک بھر میں جاری تعلیمی معاشرتی شجرکاری سرگرمیوں کی تعریف بھی کی۔ وزیر اعظم پاکستان نے واضح کیا ہے کہ پاکستان افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بعد سرحد پار انسداد دہشت گردی کارروائیوں کے لیے امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ یہ بات انہوں نے امریکی ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو میں کہی جو اتوار کے روز شام 6 بجے نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اگزیاس آن HBO میں جو ناتھن سوان نے سوال کیا کہ کیا آپ امریکی حکومت کو القاعدہ ISIS یا طالبان کے خلاف سرحد پار انسداد دہشت گردی کارروائیوں کے لیے پاکستان میں CIA کی موجودگی کی اجازت دیں گے، جس پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ بالکل نہیں، ہم پاکستانی سرزمین سے افغانستان میں کسی بھی قسم کی کارروائی یا اڈے بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ انٹرویو کرنے والے نے حیران ہو کر اپنا سوال دہرایا اور اصرار کیا کہ کیا وہ بات سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں، جس پر وزیر اعظم پاکستان نے واضح کر دیا کہ پاکستان قطعی اس کی اجازت نہیں دے گا۔ حال ہی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے ایسے کسی امکان کو مسترد کر دیا تھا، جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات اور ارشاد فواد حسین چودھری صاحب نے بھی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے پاکستان میں امریکی ایئر بیس کے امکان کو رد کر دیا تھا۔ انہوں نے یاد دلایا تھا کہ پاکستان میں اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے، جس نے ماضی میں امریکہ کو دی گئی ڈرونز کے ذریعے نگرانی کی سہولت
واپس لے لی تھی۔ انہوں نے وعدے کیا کہ تمام فضائی اڈے پاکستان کے استعمال میں ہیں اور پاکستان کسی اور ملک کو ان کے استعمال کی اجازت دینے کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کر رہا۔ اسلام آباد چلتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے باعث پنجاب کے بعد سندھ میں بھی سب سے زیادہ اموات ریکارڈ کی گئی۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے 27 اموات ہوئی، جن میں سے 12 اموات وینٹیلیٹرز پر موجود مریضوں کی تھی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 991 افراد کے کووڈ-19 ٹیسٹ مثبت آئے۔ ملک کے 4 بڑے شہروں میں وینٹیلیٹرز پر کووڈ-19 کے مریضوں کے تناسب کے لحاظ سے ملتان میں 36%، لاہور میں 21%، بہاولپور میں 26% اور پشاور میں 19% مریض ہیں۔ اسی طرح سے ملک کے 4 بڑے شہروں میں آکسیجن کی سہولت والے بستروں پر کورونا کے مثبت کیسز کے تناسب کے لحاظ سے کراچی میں 24%، ایبٹ آباد میں 24%، ملتان میں 24% اور گلگت بلتستان میں 45% مریض ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 46,269 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے سندھ میں 13,970، پنجاب میں 17,099، خیبر پختونخوا میں 10,342، اسلام آباد 3,103، بلوچستان میں 971، جی بی میں 302، آزاد کشمیر میں 492 ٹیسٹ شامل ہیں۔ اب تک ملک بھر میں کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 8,99,000 ہو چکی ہے۔ بلوچستان، آزاد کشمیر اور جی بی میں کووڈ-19 کا کوئی بھی مریض اس وقت وینٹیلیٹر پر موجود نہیں ہے، جبکہ ملک بھر میں کووڈ-19 کے مختلف وینٹیلیٹر پر 299 مریض ہیں، جب ملک بھر میں کووڈ-19 کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 35,491 ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 9,47,218 ہے، جن میں سے آزاد کشمیر میں 19,893، بلوچستان میں 26,529، جی بی میں 5,771، اسلام آباد میں 82,313، خیبر پختونخوا میں 1,36,819، پنجاب میں 3,44,799 اور سندھ میں 3,31,094 مریض ہیں۔ ملک بھر میں کووڈ-19 سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 21,940 ہے، جن میں سے سندھ میں 5,340 اموات، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 مریض ہسپتال میں جبکہ 1 مریض گھر میں قرنطینہ کے دوران اس وائرس سے جاں بحق ہوا۔ پنجاب میں 10,614 اموات، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12 مریض ہسپتال میں اس وائرس سے جاں بحق ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 4,257، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 مریض ہسپتال میں وائرس سے جاں بحق ہوئے۔ اسلام آباد میں کل 775 اموات، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 مریض ہسپتال میں اس وائرس سے جاں بحق ہوئے۔ بلوچستان میں کل 300 اموات، جی بی میں 108 اموات، اے جے کے میں اس وائرس سے 571 اموات اب تک اس ملک اس وائرس سے ہو چکی ہیں۔ کووڈ-19 کے 1,40,72,605 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ملک بھر میں کووڈ-19 کے علاج کے لیے مختص 639 ہسپتالوں میں 2,560 مریض زیر علاج بھی ہیں۔ خلیج تعاون کونسل کے ممالک میں کام کرنے والے پاکستانی محنت کشوں کی ترسیلیت نظر میں رواں مالی سال کے دوران پہلے 11 ماہ میں گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 13.9% کی شرح سے اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے جاری اعداد و شمار کے مطابق جولائی سے لے کر مئی 2021 تک کی مدت میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے علاوہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک بحرین، کویت، قطر اور عمان میں کام کرنے والے پاکستانی محنت کشوں نے 3.017 ارب ڈالر کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 13.9% زیادہ ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں بحرین، کویت، قطر اور عمان میں کام کرنے والے پاکستانی محنت کشوں نے 2.648 ارب ڈالر کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا تھا۔ مئی 2021 میں ان ممالک میں کام کرنے والے پاکستانیوں نے 261.5 ملین ڈالر کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں جی سی سی ممالک میں کام کرنے والے پاکستانی محنت کشوں نے 200.8 ملین ڈالر کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا تھا۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے قانونی اور بینکنگ ذرائع سے ترسیل زر کی حوصلہ افزائی کے لیے
سہولیات اور ترغیباتی اقدامات کی وجہ سے جاری مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں سمندر پار پاکستان کی ترسیلات بازار میں گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلہ میں 29.4% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام میں گزشتہ ایک ماہ سے بارش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہاں بھوک کا مسئلہ مزید گمبھیر ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے خوراک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں شام میں رواں برس گندم کی فصل بہت کم ہوگی۔ ادارہ برائے خوراک کے شام کے لیے نمائندہ میشل روبنسن نے خبر رساں ادارے DPA کو بتایا کہ کئی مقامات پر گندم کی فصل میں تقریباً نصف کی کمی ہو سکتی ہے۔ روبنسن نے یہ نہیں بتایا کہ شام کے کون کون سے علاقے کچھ خطرات سے شدید متاثر ہوئے ہیں، تاہم اس جنگ زدہ ملک میں گندم کی پیداوار میں نیم خود مختار کردہ علاقے اہم ترین ہیں۔ ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے کسی پہ جرت نہیں کہ وہ ڈرون یا سلالہ جیسے حملے کر سکے۔ نواز لیگ اور پیپل پارٹی کی حکومت نے عوام دشمن اور وطن محالف اقدامات کیے۔ شہریار افریدی پارلیمنٹ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شہریار افریدی نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے کسی کو ضرورت نہیں کہ وہ ڈرون یا سلالہ جیسے حملے کر سکے۔ نواز لیگ اور PP کی حکومت نے عوام دشمن اور وطن محالف اقدامات اٹھائے اور ملک کو خود مختاری کا سودا دیا۔ کشمیری حریت قیادت کا یہ موقف ہے کہ جب اپوزیشن کشمیری پر سودے بازی کی بے بنیاد بات کرتی ہے تو مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد کرنے والے کشمیریوں کا حوصلہ اور اعتبار ٹوٹ جاتا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کی بجٹ میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے شہریار خان افریدی نے کہا کہ کورونا وائرس میں حملے جاری ہیں، اگر پاکستان آج اس بیماری سے نجات حاصل کرنے چلا ہے اور پوری دنیا پاکستان کی اور ہمارے وزیر اعظم کی تعریف کر رہی ہے۔ شہریار خان افریدی نے کہا کہ پاکستان میں ماضی کی حکومتیں ڈرون حملوں اور سلالہ جیسے حملوں کے یہ خفیہ سمجھوتے کیے ہوئے تھے۔ آج ہماری حکومت نے کسی کی جرت نہیں کہ ایک حملہ کرنے کا بھی سوچے۔ پشتونوں کے شناختی کارڈ کس نے بلا کیے؟ ماضی کی حکومتوں میں دہشت گردوں کو پشتون ڈریس کوڈ میں دکھایا گیا۔ راؤ اردوار کسی کا لاڈلا ہے اور کسی نے پشتون کے لیے نادرا کے دفاتر میں داخلوں پر پابندی لگائی۔ پاٹا کے لیے وعدے کے باوجود سندھ حکومت ڈویژنل پول سے 3% حصہ کیوں نہیں دے رہی؟ نواز لیگ اور پیپل پارٹی کی حکومتوں نے کیا کیا؟ عوام دشمن اور وطن مخالف اقدامات کیے اور ملک کی خود مختاری کا سودا لیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران عمران خان نے اپنے قریبی غریبوں کے ساتھ ساتھ افغان مہاجرین کو بھی 12,000 روپے فی خاندان دیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اللہ نے اپنے دین اسلام اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے چنا، اور انہوں نے قیامت سے OIC تک ہر فورم پر اسلام اور مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی۔ پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تجارتی حجم میں رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 230.15% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ رواں مالی سال میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کا حجم گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں $202.96 ملین سے بڑھ کر $670.9 ملین تک پہنچ گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں روس کو برآمدات سے ملک کو $135.31 ملین کا زر مبادلہ حاصل ہوا، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 21.58% کا اضافہ ہوا ہے۔ اپریل کے مہینے میں روس کو پاکستانی برآمدات کا حجم $15.15 ملین رہا۔ گزشتہ سال اپریل میں روس کو $12.46 ملین کی برآمدات ریکارڈ کی گئی۔ مالی سال 2020 میں روس کو پاکستانی برآمدات کا $130.9 ملین رہا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں روس سے درآمدات میں 185.70% کا نمایاں اضافہ ہوا۔ رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں روس سے درآمدات پر $535.59 ملین کا زر مبادلہ ہوا۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں روس سے $187.41 ملین کی درآمدات بھی ریکارڈ کی گئی۔ اپریل کے مہینہ میں روس سے درآمدات کا حجم $9.84 ملین ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ سال اپریل میں روس سے درآمدات پر $9.36 ملین کا زر مبادلہ صرف ہوا تھا۔ وفاقی حکومت کا ڈبے کے دودھ پر سیل ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ۔ ڈیری ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے ڈبے کے دودھ پر سیل ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کے وفد نے وفاقی وزیر خزانہ شوکت علی سے ملاقات کی، جبکہ وفد نے وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق دؤد سے بھی ملاقات کی۔ ڈیری ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے ڈبے کے دودھ پر سیل ٹیکس ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وزیر خزانہ نے ڈیری سیکٹر پر سیل ٹیکس ختم کرنے کی یقینی قرار دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ایس نے اقبال نے الزام عائد کیا کہ اپوزیشن لیڈر کی تقریر کو وزیر اعظم کی ہدایت پر روکا گیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما کا کہنا تھا کہ حکومت جب سے آئی ہے مسلسل جھوٹ بول رہی ہے، حکومت صرف نفرت، حسد اور بغض پر قائم ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے نالائکی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، حکومت ناقابل اعتبار ہے، ان کی کسی بات پر اعتبار نہیں ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز بلوچستان اسمبلی کے احاطے میں اپوزیشن کے خلاف کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت لوگوں کے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ایسا اقبال کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے انتخابی قوانین کو بلڈوز کیا ہے، الیکشن چرانے کے لیے الیکشن کمیشن کے اختیارات حکومت نے اپنے پاس لے لیے۔ جنرل سیکرٹری نون کا کہنا تھا کہ آئین میں ترامیم 2/3 سے کی جاتی ہے، لیکن موجودہ حکومت نے الیکشن کمیشن میں مشاورت بھی نہیں کی۔ اب چلتے کہ ایران کے سرکاری میڈیا کی جانب سے سپریم لیڈر خامنئی کی اہم ساتھی قدامت پسند ابراہیم رئیسی کی الیکشن میں کامیابی کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ صدارتی الیکشن میں حصہ لینے والے رئیسی کے 3 مد مقابل امیدواروں نے شکست تسلیم کر لی ہے اور انہیں مبارکباد بھی دی ہے۔ 60 سالہ ابراہیم رئیسی ایران کے اعلیٰ ترین جج ہیں اور امریکی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ انہیں 2019 میں جوڈیشری کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ ایرانی صدر کے عہدے سے دستبردار ہونے والے حسن روحانی نے سرکاری ٹی وی پر خطاب میں کہا کہ الیکشن میں ملک کے نئے صدر کا انتخاب کر لیا گیا ہے، تاہم انہوں نے جیتنے والے امیدوار کا نام نہیں لیا۔ حسن روحانی کا کہنا تھا کہ عوام کو ان کے انتخابات میں مبارکباد دیتا ہوں، تاہم ہم جانتے ہیں کہ الیکشن میں کس نے زیادہ ووٹ دیے، اسے عوام کی جانب سے آج منتخب کیا گیا۔ ایرانی صدارتی انتخابات میں حصہ لینے والے مصطفی امیر حسین اور عبد النصیر حمتی نے ابراہیم رئیسی کو مبارکباد دی۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق ابتدائی نتائج میں ابراہیم رئیسی کو 62% حمایت ملی، تاہم الیکشن کا سرکاری نتیجہ وزارت داخلہ جاری کرے گی۔ اسلام آباد میں کورونا میں کمی کے بعد 21 جون سے ضلعی عدالتیں مکمل طور پر کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی مینجمنٹ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ فیصلے کی روشنی میں نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے آفس آرڈر جاری کر کے رجسٹرار ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے۔ آفس آرڈر میں کہا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹس ایسٹ اور ویسٹ 21 جون سے 100% حاضری کے ساتھ کام کرے گی۔ ماتحت عدلیہ کے تمام ججز اور اسلام آباد بار کے صدر کو بھی آفس آرڈر کی کاپی بھجوا دی گئی ہے۔ لاہور ایکسپو سینٹر میں ویکسین ختم، شہریوں کو ایک ہفتہ بعد آنے کی ہدایت۔ ایکسپو سینٹر لاہور کے ہال نمبر 3 میں کورونا ویکسین ختم ہونے پر ہال کے دروازے بند کر دیے گئے، جبکہ بیرون ملک جانے کے لیے ویکسین لگوانے والوں کو اب ایک ہفتے بعد آنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے ویکسین ختم ہونے کی اطلاع دینے کے بعد شہری ایکسپو سینٹر ہال نمبر 3 کے سامنے بیٹھ گئے، جس پر ریسکو اہلکاروں نے شہریوں سے واپس جانے کی درخواست کی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ویکسین ختم ہونے کے باعث بیرون ملک جانے والے افراد ویکسینیشن کے لیے ایک ہفتے بعد آئیں۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں مسجد کے پیش امام نماز جمعہ سے قبل سجدے کی حالت میں انتقال کر گئے۔ ترجمان جامعہ اشفیہ مجیب الرحمان انقلابی کے مطابق ڈیفنس ایکس بلاک کی مسجد خطیب عمر ابراہیم خطبہ جمعہ سے قبل سجدے کی حالت میں وفات پا گئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مولانا عمر ابراہیم سنتوں کی ادائیگی کے بعد دوبارہ سجدے کی حالت میں چلے گئے اور کافی دیر تک نہیں اٹھے، تو نمازی کو تشویش ہوئی۔ جب انہیں اٹھانے کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ اقوام متحدہ نے رواں برس فروری میں میانمار میں ہونے والی فوجی بغاوت کے باعث وہاں کی حکومت کو اسلحے کی فروخت فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یو این او کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد بھی منظور کی ہے، جس میں رواں برس فروری میں میانمار میں ہونے والی فوجی بغاوت کی مذمت کی گئی ہے۔ جنرل اسمبلی نے آنگ سان سوچی سمیت میانمار کے سیاسی رہنماؤں کو فوری رہا کرنے اور مظاہرین پر تشدد روکنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ میانمار کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی کرسچن شرنل برجرز کا کہنا تھا کہ ملک میں بڑے پیمانے پر خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔
ایک حقیقت انہوں نے فوری اقدامات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ میانمار میں فوجی حکومت کو واپس بھیجنے کے ان کا معدنی معدوم ہوتے جا رہا ہے۔ یو این او میں پیش کی جانے والی قرارداد کی 119 ممالک نے حمایت کی، جبکہ صرف ایک ملک بیلاروس نے قرارداد کی مخالفت کی۔ چین اور روس سمیت 36 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ڈر ہے کہ چین اور روس میانمار کو سب سے زیادہ خلاف کرنے والے ممالک میں شامل ہیں۔ قرارداد میں حصہ نہ لینے والے کچھ ممالک کا کہنا تھا کہ میانمار میں فوجی بغاوت وہاں کا اندرونی معاملہ ہے، جبکہ دیگر کا کہنا تھا کہ قرارداد میں 4 سال قبل روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے بات نہیں کی گئی۔ یہ تھی کچھ آج کی خبریں۔ چلتے چلتے آج کی بات بھی آپ سے کرتے چلیں۔ اتفاق بے برکت ہے، آپس میں اتفاق پیدا کریں، مسلم امہ آپس میں اتفاق پیدا کریں، جن گھروں میں آپ لوگ رہتے ہیں گھروں میں اتفاق پیدا کریں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے یعنی ٹالرنس کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ نہیں کریں گے اللہ پاک ناراض ہوں گے، والدین ناراض ہوں گے، گھر کے بڑے ناراض ہوں گے۔ یہ تھی آج کی بات۔ امید ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات بیٹھ جائے گی۔ میرا اللہ پاک آپ سب پاکستانی مسلمان بھائیوں کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔